ایک بار میں سوچ رہا تھا ایک جمعرات کو جو مشین تھی ہمارے اس کی کافی کم از کم کیسٹ تو ہم لوگ سنا دیا جایا کرے مطلب اسی ٹاپک میں کل کوئی بات کرتے رہے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں سوال قدرت کی طرف سے سوال کا موسم ایک ہی موسم ہوتا ہے ہر طرف. یہ تو آپ سمجھدار ہو پڑھے لکھے آدمی ہو. کل پوچھنے والے کو اور طرح سے سوال پوچھ رہا تھا. سوال جی اب اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹڈی کرو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. جو کہہ رہے ہو وہ اس کے جواب ہے کہ کسی وجود میں لطیف خیالات آتے اور پھر وہ کثیف نہیں ہوتے. آئے چلے گئے. ایک سائڈ سے معلوم ہوگی کہ وہ آ سکتے ہیں. کیا یہ وجود وہاں جا سکتے ہیں؟ جا کیا کرے گا؟ وہاں کا شرط یہ ہے کہ جو آئے لطیف ہو کے آئے. اب جانا تو ہے لطافت میں اس علاقے میں, اور اب اس کثیف وجود کا لطیف علاقے میں جانے کا کوئی شرط نہیں لگتی, کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے جائے. یہ وہی رہ جائے گا, باڈی سسپینڈ ہو جاتی ہے اور آپ چلے جاتے ہو. اب اعظم میں جسم سو گیا نا تو خواب میں چلا گیا میں نے جسم کو چھوڑ دیا. آپ سمجھے بات. جسم آپ زندہ ہے اپنی جگہ پر, سونے والے کو جگا دو جاگ جائے. اسی طرح اس علاقے میں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں ہے. کئی بات یاد رہتی ہے, اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا جس کو ہوش تھا بے آنکھ کھلتے ہی تصور یار کا روپ ہوشتا. اس سے پہلے کیا تھا یہ معلوم نہیں ہوتا کیا ہے. یہ بات روز آپ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ غصہ آ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کہاں پر ہو, حالانکہ وہ کثیف ہے. اس دن حیرت ہو جائے تو آپ نکل جاتے ہو. محبت کی کبھی تجربہ ہو آپ وجود سے نکل جاتے ہو. کبھی کسی کو کوئی توجہ ہو جائے نکل جاتے ہو. کبھی اچانک کوئی منظر آپ دیکھ لو تو پھر نکل جاتے ہو. تو یہ وجود جو ہے تعلیل نہیں ہوتا, یہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. یہاں تک ایک انسان جو ایک طبقے کی بات ہے. کچھ لوگ اس سے آگے جاتے ہیں, وہ وجود سے میری چل جاتے ہیں. آواز میں اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے کہ کچھ لوگوں کو کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لیا, 1000 بار آزما کے دیکھ لیا. کچھ لوگ بلا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے, ادھر سے پوچھا سے بات آئی, اچھا تیری مہربانی کی بات حل ہوگی. یہ جو لوگ جاتے ہیں دارالسا وغیرہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن کوئی آدمی ایسے ہاتھ پکڑ کے دادا صاحب کا نہیں لایا کر آج میں لے چلا ہوں بابا جی کو نا. مقصد وہ کیسے فائد ہوتا ہے؟ فائد ہوتا ہے کہ الجھن حل ہوگی, پرابلم سالو ہو گیا, ان نون جو ہے وہ نون ہو گیا. یوں مشکل آسان ہوتی رہی. بعض اوقات خیال کی ایک نئی ڈائریکشن مل گئی چلتے چلتے. کیونکہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کہا تھا, بابا جی نے کہا تھا عرفان نہ مانگنا, یہ بڑی مشکل سے آپ پریشان ہو جاؤ گے. تو یہ کیا کہہ گے بابا جی, عرفان دے لیں گے پریشان ہو جاؤ گے. وہ بڑا شور مچاتے رہا کہ بابا جی نے راستہ بند کر دیا, چنگا بزرگ تھا, راستے بند کر دیا عرفان دے لینا. کہتے بھائی ایک دن کے لیے, ایک منٹ کے لیے عرفان ضرور ہے. وہ پھر بابا کہتا ہے, کہتے پریشان نہ ہونا. کہتا ہے میں پریشان نہیں ہوتا, ایک منٹ کے لیے مجھے عرفان یا نظر غیر یا تیسری آنکھ مل جانا چاہیے. کہا جانے دو, پریشان ہو جاؤ گے. اور مانگا, ملا. سب سے پہلے اس نے اپنے قریبی انسان کو دیکھا جو اوپر سے محبت تھی, اندر سے نفرت تھی. کہتے وہ جس کے لیے ہم جان دے رہے ہیں وہ تو ہماری جان کا دشمن نکلا ہے. جب چیزوں کی اصلیت حقیقت سے آشنائی ہوگی تو پتہ چلے گا things are not as they appear to be. انسان پاگل کر دے گا. تو ہم اس کی خاطر
لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بدنام کو نام ہے، وہ یہ جانتا گھر تو کیا ہے، لٹاتا ہے گھر تمہیں. کہ اس آدمی کے پیچھے ہم گئے، پتہ یہ چلے گا کہ ہم جو نجائز دولت کمائی ہے اس کی خاطر، ان بچوں کی خاطر، اور یہی لوگ بدلے ہمارے جان کی طرف آئے ہیں. ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، بچے دولت سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ضائع کرتے ہیں. تو آپ کی محبت اور ان کی جو کارسپونڈنگ جو نفرت ہے آپ کے ساتھ، یہ عرفان میں کھلتی ویسے کھلتی نہیں ہے. اب آج میرے اس کو 2 منٹ کا عرفان کو پاگل ہی ہو گیا بندہ، کرو خدا کے لیے میری آنکھ بند کرو، خدا کے لیے. مطلب میں نے کیا دیکھ لیا کہ مغموم ہو گیا، اداس ہو گیا، پریشان ہو گیا. میری بات سمجھ؟ اس لیے وہ حقیقت سے آشنائی کے بغیر ہی پیکٹ باندھ چلا جاتے بہتر ہے. اب بات سمجھے. بعض عرفان، یہ جو معمولی لوگ آپ کے گرد ہیں جنہیں آپ چھوٹے آدمی کہتے ہیں، کامن مین، یہ آدمی بڑی غیر معمولی شہادت ہے آپ کے خلاف اللہ کے روبرو. یعنی اللہ کے روبرو سب سے زیادہ اتھینٹک شہادت جو ہے نا، وہی آدمی جو معمولی تھا. اللہ کہے گا تم اس کے پاس تھے کہ تم ملازم تھا؟ جی میں ملازم تھا. تو کمان بتاؤ کیا سلوک ہوا تیرے ساتھ، اور اپنا سلوک کیا تھا حقیقت کے ساتھ. وہ بیچارہ مجبور ہے بیان کرنے میں. تو سب سے پکی گواہی ہے کس کی ہوگی؟ کچے آدمی کی. مجھے یہ ہے کہ یہ حقیقت جب آشکار ہوتی ہے تو انسان جنگلوں کو بھاگ جاتا ہے، عرفان سے پناہ مانگتے بھاگ گئے لوگ. مجھے یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ جو ہے ہلاک کرنے والے ہیں کون؟ محبت کرنے والے بھی بعض اوقات، کہ محبت میں ایسی چیز مانگ لی جو کہ ناجائز تھا، اور محبت میں تم نے اس کو لا کے دے دیا جو پرائے باغ کا پھول تھا، اور پریشان ہوگی. تو یہ پریشانی اکثر ہوتی رہتی ہے. اس لیے بات اندھیرے میں چلی جائے تو ٹھیک ہے. تو خوش رہنے کے لیے تھوڑا بیوقوفی ہو کے گزر جاتے بہتر ہے، ورنہ جہاں عقل کھلی ہے وہاں پر آپ اداس ہونا شروع ہو جائے. یہ زندگی جس کو ہم پال رہے ہیں، بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، سجا رہے ہیں، اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ زندگی ہے ہی نہیں جیسے ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی ہم کیا رہتے تو بات کیا نکلی. کہ وہ ایک اس نے شعر کا، میاں محمد صاحب کا نام سنا آپ نے کبھی؟ میاں محمد صاحب ایک شاعر پنجابی اشراف الملوک والے. کیا کوئی گل نہ پوری ہوئی، ہر گل رہی بیچارے سمجھتے درمیان میں رہ گئی. کوئی بات ہماری پوری نہیں، ہر چیز درمیان میں رہ گئی. کوئی بات نہ پوری ہوئی، ہر گل رہی بیچالے، کون پرائیاں کندھاں لے پے تے کیڑا ڈیوے بالے. ہم پرائی دیواروں کو بنا رہے ہیں، پرائے چراغ جلا رہے ہیں، ہمارا آپس تو قبر کا مزاج شریف ہی کو نہیں ہے. تو کس کے چراغ جلا رہے ہو؟ ساری مجھ چراغوں کا بیلا تو اکیلے کا اکیلا، وہ چراغ کس بات کے؟ اس لیے مطلب یہ جو نوری وجود ہے نا، پر جتنا وہ کرتا جا رہا ہے اتنا ہی بہتر ہے، مہربانی سے ہوتی جا رہی ہے. اس کے اندر داخل ہونے والا وہ داخل ہو جو جگر والا ہے، گردے والا ہے. ایک کڈنی ٹربل کی بات نہیں ہوئی، وہ والا ہے گردے والا، کہ جب وہ دیکھ لے کہ ہر چیز جھوٹی ہے، ہر علاقہ اپنا نسا، غالباً بیگانہ نسا، اتنا حوصلہ نہ ہو تو اس وقت تک نہ مانگو. بعض وقت ہم جس آدمی سے نفرت کرتے ہیں ممکن ہے خدا سے پیار کر دو، اور ہم خدا سے محبت کرنے والے مشہور ہیں، ہم اللہ کی بات کرنے والے ہیں، کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم چلنے والے ہیں. ہمیں وہی آدمی سب سے برا لگتا ہے، تو جہاں ممکن ہے وہی سب سے اچھا ہو اللہ کی نگاہ میں. تو اللہ کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں متضاد ہو گیا، فرق ہو گیا، تو پھر ساری باتیں غرق ہو گئی. یہ بات ہم عرفان والوں کو بات ملتی ہے، پھر یہ بات سمجھ آتی ہے ساری کہ قصہ کیا ہے. اب وجود کی ضروریات جو ہیں وہ کیا ہیں، اگر انہیں کم کر دو تو یہ اس وجود میں جا سکتا ہے. مطلب کہتے یہ ہے، اگر دیکھنا چاہو، اگر آپ کیا دیکھنا چاہو، if you want to see the invisible، انویزیبل کو دیکھنا ہے تو ویزیبل کو غائب کر دو. جو نظر نہیں آتے وہ دیکھنا چاہتے ہو، جو نظر آ رہا ہے اسے بند کر دو. اب آنکھ بند کرو گے تو آنکھ کھلے گی. یہ خود کا قانون اسٹڈی کرے کرو نا. آپ کو بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
صحیح بات کرنا، سمجھ آنے والی بات نہیں دکھا، سمجھ آئیے آگے سمجھ ان کو. ہاں نہیں آئی، آپ ٹھیک کہتے ہو، بات کلیئر تھی، سمجھ کیسے آئیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا ہے لائف کا. کیا ہے کہ انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے لگے، آخری کہ مرنے والے پر آشکار ہوگی ہر چیز. اب اس کو اسٹیج پہ لاؤ، قریب اسٹیج پر. کیا ہے کہ آنکھ اس وقت کھلے گی جب آنکھ بند ہو جائے گی. گردید کی تلاش ہے، آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. تو آنکھ بند جب ہو جائے گی تو پھر ویزیبل جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، انویزیبل جو ہے. تو پھر آنکھ دیکھتی ہے، اس ڈومین کو دیکھے گی جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ایک اور ہے تیسری آنکھ کے کھولنے کا واقعہ، اس سے صحیح ہوتا سارا سفر. کہتے یہ ہیں کہ جب دل انسان کا، اب یہ دل کی بات ہے، جب دل انسان کا آنکھوں میں آ جائے تو کہتے ہیں آنکھ دل میں پیدا جاتی. نہیں بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں بہت سمجھ آئی. یعنی کہ جب کاسہ چشم لے کے آپ چلتے ہو اب محبوب کے دیدار کی گدائی کرنے کے لیے، اب آنکھ میں دل آ گیا نا، دل لے کے دل والوں کی دنیا میں چل گئے ہو، تو آنکھ کدھر گئی ہے؟ آنکھ جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتی. جب آنکھ میں دل پیدا ہو جائے، جب محبت ہی محبت پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دل آگاہ ہے، راز ہو جاتا ہے. اب یہ جو واقعات ہیں، آنکھ کا بند ہونا، پھر نظر آنا، اور دل کے اندر آنکھ پیدا ہو جانا، کسی کے حکم کی اطاعت کر لینا، وہ بات بھی مان جانا جو بظاہر صحیح نہیں تھی. صحیح تو ماننی ہے، جو بظاہر صحیح نہیں تھی وہ بھی مان جاؤ تو پھر آپ کے اندر ایک کوئی ایکسٹرا بات آ جاتی ہے. ایکسٹرا بات کی کوئی جواز کیا ہے؟ چرہی. اب یہ آپ نے اسٹڈی نہیں کی ہے، لہذا بتانے کے بعد ایک وہ نہیں. ساری کائنات، میری بات اور کر رہے، ساری کائنات، سارا پروسیس آف لائف ایک فارمولے پر بیس کرتے ہوئے چلا رہا ہے. جو پیدا ہوگا وہ مرے گا، جو یہ ہوگا وہ ویسا ہو جائے گا. You can either have your cake or you can eat it. یہ سارا فارمولہ ہے جو اللہ نے بتایا، سارے فارمولے. کہ جو آدمی نیکی نہیں کرے گا اس کے لیے جنت میں کیا پڑا ہوا ہے، جو آدمی گناہ گار ہے دوزخ کیوں نہ اس کو دیا جائے، اللہ تعالیٰ بدلے میں کام ہے. لیکن سارا ماضی اور قرآن پاک کو اسٹڈی کرو تو ہر جگہ فارمولہ ٹوٹتے ہوئے نظر آئے گا. اللہ میں نے اب بات سمجھ کہ فارمولہ کہاں ٹوٹا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک شعبہ ہے خاص زندگی کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو آج ہی سمجھ لو تو بہتر ہے، مکمل سمجھ لو کہ ایک صاحب وقت ہو، وقت کا جو ہیڈ ہو، شہر کا بھی ہیڈ ہو، بادشاہ بھی ہو، اس کے دور میں اگر کوئی قتل وتل ہو جائے تو وہ ذمہ دار ہے، کنٹرول کرے گا. تو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میرا ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یا اللہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہے، فلاں جگہ جاؤ گے تو فلاں واقعہ ہو جائے گا. کہ مچھلی کہاں پر بدلے ہوئے، تلیے بھی زندہ ہو سکتی ہے، وہاں جاؤ گے وہ آدمی مل جائے گی. ایسا واقعہ ہوا، موت سے زندگی پیدا ہو گئی، بلکہ تلی ہوئی موت میں زندگی پیدا ہو گئی، اور وہاں آدمی ملا. اسے لگا بہت خوش ہوئی کہ وہی آدمی ہے جو کہتے ہیں اللہ میں تنہا انسان ہے اور ہم پیغمبر ہیں، رسول ہیں. ادھر بندے پہ تنہائی آدمی مل گئی، فارمولہ ٹوٹ رہا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. انہوں نے کہا تو پیغمبر ہے تو میرے ساتھ چلو گے، تم ہر بات میں مداخلت کرو گے، پوچھو گے، اگر تم سوال نہ کرو تو میں ساتھ لے چلتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اماں قبول، شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم کہاں بولیں گے، تم چلو. تو آگے جا کے واقعہ ہوا. کیا واقعہ ہوا؟ کشتی کا واقعہ ہوا. کشتی پڑی ہوتی ہے ساحل کے اوپر، اسے توڑ تاڑ کے کشتی کو ڈال دی، پھینک دی. دیکھو بھائی صاحب یہ بات تو بتاؤ، what have you done؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا تیرے میرے ایگریمنٹ ہے. بولا نہیں، یہ وارننگ نمبر 1 ہے. وہ آگے جا کے کوئی بگا کر دیا اسے بیڑا، وہ بچہ کر رہا ہے ویسے ہی ذبح کر دیا. آپ صاحب وقت ہے صاحب ویسے گرفتار کر لیں اس کو.
تو کہتے میں نے کہا تھا مت بولنا. آپ اگر فائنل وارننگ ہے, اگر تم بولے تو پھر دوڑ دی گئی, نکال دیے جاؤ گے. ان کا وعدہ میں نہیں بولوں گا. آگے ایک دیوار ہے گری ہوئی شکستہ, اس آدمی نے موزل صاحب کہا کہ دیکھو اس طرح کرو, میں ایک بیلچے لاتا ہوں اور آپ ایک گاڑی وغیرہ کچھ بھی بناؤ اور گاڑا لگاؤ. ٹو مچ تھا پیغمبر کے لیے, تو انہوں نے مزدوری بتا دیا اور وہ بات چل پڑی. انہوں نے کہا بتاؤ یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا یہ تیسری بات تھی تجھے جو وائلیٹ کیا ہے, آزا فراق کو بینی و بینا, یہ آپ کے ہمارے درمیان جدائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم وزڈم کے قابل نہیں ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شعبہ ہو رہا ہے, آپ کا شعبہ ہو رہا ہے. فارمولے پہ چلو, ہم فارمولے کے علاوہ چلنے والے لوگ ہیں. آپ کا علم وہ ظاہر ہے, ہمارا علم کوئی اور ہے. ظاہر میں بھی باطن ہوتا ہے, ڈائریکٹ وہی جو ہے وہ باطن ہے, لیکن وہ ظاہر ہونے والی ہے, اور یہ علم اور ایکسٹرا ہے. آپ سمجھ رہے, اس کو علم لدنی بولتے ہیں. اب چونکہ تم ساتھ ہوئے اور تمہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کشتی ہم نے اس لیے توڑی کہ ظالم بادشاہ کشتیاں لے جا رہا, یہ 3 بھی کشتیاں نے توڑ دیا تاکہ بادشاہ اس کو تو اٹھاتے ہیں. پرانی کشتی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے, اور پھر وہ بچے جو مالک ہے کاروبار چلتا جائے گا, گزارا چلتا جائے گا. بچے کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ باغی دان والدین کو قتل کرنے والا ہوتا بچہ, اور وہ جو گرا ہوا ہے دیوار کو بجایا, ان کا دیوار کے نیچے خزانہ ہے, اور جس کے جو وارث ہیں ابھی وہ نابالغ ہے, لیٹ دیم گرو اینڈ اٹ از کیپٹ سیف. تو لیکن حاضہ فراق کو بینی بینکم, یہ آپ کی ہمارے درمیان جدائی ہے. آپ وہ یو گو یور وے اینڈ آئی گو مائن. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں وہی کے علاوہ بھی ایک وہی ہے. یہ کہنے والی بات نہیں ہے, خاموشی والی بات ہے. آگے چلو ایک اور واقعہ, ظاہر کے علاوہ بات کر رہا ہوں, یعنی کہ یہ وجود اس وجود میں کیسے جا سکتا ہے, مشکل ہے نا, جاتا رہتا ہے. ایک جگہ پہ جب کہ ایک پرندہ, اس کا نام ہے ہدہد. پرندہ کیا ہوتا ہے, وہ حضرت سلمان علیہ السلام تک پہ گئے, گنتی ہوئی نا حاضری لگانے کے لیے, وہ کدھر ہے, وہ چڑیا ہدہد. ان کا سرکار ہوا ہے نہیں ابھی تک, کہ غائب ہی ہو گیا. تھوڑی دیر میں مطلب وہ آیا, کہتا مطلب آپ بادشاہ سلامت اور سلطان بادشاہ, میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے. کہ کیا دیکھا ہے؟ اب اس کی جو لینگویج ہے اس انداز سے ہے جیسے وہ ہیومن فیلنگ رکھتا ہے. محبت دیکھی, خوبصورتی دیکھی, بادشاہت دیکھی, آپ کے قابل ہے. تو پرندہ ہے, تو کیسے بولتے جا رہا ہے زبان. مطلب یہ ہے کہ اب یہ اور غیر چیز ہوگی. اب وہ وجود جو ہے نا وہ کسی غیر وجود میں ہو گیا, غیر مرئی ہو گیا. سمجھائی بات آپ کو, حالانکہ ٹھوس تھا اور حساب سے آ گیا. وہاں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے سوچا, اچھا یہ کون مطلب وہاں لے جا سکتا ہے, کون اس کو لا سکتا ہے. کسی نے کہا 1 منٹ, کسی نے کہا 2 منٹ, کسی نے کہا جب تک آپ بیٹھے ہم لائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں, جس کے پاس علم الکتاب تھا اس نے کیا کام کیا, طرفت العین, آنکھ چپکتے حاضر کر دیا تخت کا, بلکہ کا بلکیس کا, صبح کیا نام اس کا, ہاں تخت حاضر ہو گیا. اب ٹھوس چیز جو ہے غیر ٹھوس حقیقت سے باہر آ گئی. اب آ چلے وہ تو وہاں سے چلتا چلتا جہاں آ گیا. اب یہ علم القرآن ہے, علم الکتاب ہے. علم الکتاب سے یہ ٹھوس وجود جو ہوتا ہے آپ کا, ثقیل وجود کہا تھا, ثقیل وجود جو ہے سارے کا سارا لطیف بنتا ہوا, پروسیس طے کرتا ہوا کعبہ کوسین سے آگے اور ادنا کے رفتیں ہیں. یہ انسانی تاریخ میں ایک دفعہ ہوا, معراج شریف کے بعد. سارے کا سارا وجود لطیف ہے سرکار کا, اس کے بعد کسی اور کو ضرورت نہیں پیش آئی. اتنا میرے خیال ہے خاص کرنی چاہیے, کافی ہمارے لیے. ویسے کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں حج کرنے گئے اس نے کہا آ کے واپس کسی کو کہ ہم وہاں گئے, بابا جی آپ ادھر بیٹھے ہیں, ہمیں وہاں آپ سے ملاقات ہو گیا. دوسرے نے کہا ہمیں آپ سے وہاں ملاقات ہو گیا. تیسرے نے کچھ اور کہا. کبھی سنا آپ نے کہ وہاں گئے تو مجھے ایسے لگا جیسے وہاں آپ تھے, حالانکہ ہم نہیں تھے, حالانکہ ہم ہی تھے, حالانکہ تھا ہم ہی تھے. تو ایک انسان بشک وقت سنا ہے, حال ماضی کی تاریخ ہے, ایک انسان بشک وقت 4 میزبانوں کے ہاں ایک ہی وقت میں کھانا کھاتا ہوا پائے گا. اس کو ایسا مان لو, ایسا ہوتا ہے. میرے ایک مہمان
4 گھروں میں بیک وقت میزبانوں کے ہاں آپ نے مطلب کھانا کھاتے ہوئے پایا گیا کہ کیا مطلب ایک وجود بیک وقت ایک کے علاوہ جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے اور دور جگہ پر بھی پایا جا سکتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ مطلب مہربانی فرمائے جہاں کسی کو ماضی کو حال کو پرانے انسان کو جہاں کسی کو درد کے ساتھ یاد کرو وہ وہاں موجود ہے. تو آج کی بات کریں نا پرانے آدمی بزرگ پرانے لوگوں کو یاد کرو جو پرانے بزرگ ہوتے ہیں آپ کے مطلب بزرگ ہے یہ مولا ہے یہ اصحاب ہے یہ پیغمبر کے بعد ہے کلندر ہے ادھر ہے ادھر ہے غوث کتب ابدال وغیرہ ہم نے وہاں یاد کیا تو وہ آ گئے. ایک واقعہ ریکارڈ ہے کیسے لوگ دیکھتے ہیں ہم تو مانتے نہیں تھے ایک بات مان گئے. ہاں آپ ابھی نہ ماننے والے اسٹیج میں رہو. اچھا ہے تو ایک آدمی وہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں عرس کے کسی بزرگ کا ہو رہا ہے عرس کے دوران باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بزرگ کیسے ہوتا تھا یہ نکاح ایسے کرتا تھا کام ایسے کرتا تھا یہاں بیٹھتا تھا یہاں اس کے واقعات ہوتے تھے. ایک چھوٹا سا آدمی بیٹھا تھا درویش ان کا نہیں ایسے نہیں ہوتا تھا یہ بزرگ جو ہے شام کو ملتا تھا دن کو ہی ملتا تھا. کہتے بابا تجھے کیسے پتا ہے؟ کہتا ہم خود ہی تھے 10 سیکنڈ ڈسپیئر ہو گئے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے عرس کو آپ بنانے کے لیے آئیں. اور ایک اور جگہ واقعہ ہے یہ تو بالکل مستند ریکارڈ میں ہے 6 دفعہ آیا کہ ایک جگہ ایک بزرگ اور ایک اس کے مرید کو محبت ہو گئی پیر صاحب سے اور ان کے پاس رہا. پیر صاحب بھی قریب کی بات ہے. مرید نے پوچھا سرکار یہ بتاؤ ایک بات کہ بقا باللہ کیا ہوتا ہے فنا باللہ کیا ہوتا ہے؟ باقی سوال کا جواب ہو گیا ایک سوال کا جواب بتاؤ. ان کی بات یہ تو مشکل سوال ہے کہ اس کے جواب نہیں سکتے. اس نے اصرار کیا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اصرار کرنے کے بعد یہ سوال کا جواب دے گا اگر میں نے زندگی میں دیا تو لے لینا اگر میں نہ دیا تو پھر میرے جنازے کو جو پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا سوال وہ تمہیں آگے سوال کا جواب دے دے گا. کوئی اتفاق سے ایسی بات ہوئی کہ پیر صاحب کا وصال پایا گیا بہت ہو گئے. وہ بندہ بڑا گھبرا دیکھو کون آتا ہے جنازہ تیار ہے ابھی کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. اتفاق سے ایک بزرگ تشریف لائے انہیں جنازے کے لیے آ گیا ہے جنازہ پڑھا رہے ہیں. جنازہ پڑھانے کے بعد وہ بزرگ ایسے ہی مطلب لے وہ لباس چہرے کے اوپر جا رہے ہیں اس نے پکڑ لیا مرید نے کہ بابا جی خبردار جانا نہیں ہے میرے سوال کا قرض ہے آپ کے اوپر. کیا قرض ہے؟ تو بھائی ہے کہ میرے پیر صاحب نے کہا ہے کہ جس نے جنازہ پڑھایا تو اس سے رقم کی وصولی کر. رقم کون سی ہوتی ہے؟ ہاں سوال کا جواب لے. یہ وصولی وہاں سے کہا. انہوں نے کہا بیوقوف تو سمجھ نہیں آتی. چہرہ اٹھایا وہ آپ ہی کہتے وہ دیکھو وہ جو دفن ہو گیا نا ہو رہا ہے مر گیا وہ ہے فنا اور یہ اپنے نظر پڑھا کے یہ جا رہا ہوں یہ ہے مقابل وہ پڑھی ہے فنا اور یہ گئی مقابل. تو اپنا جنازہ بھی آپ پڑھایا لوگوں نے. یہ تعریف ہے. باقی بلا ٹائٹل ہے نام نہیں تھا باقی بلا ٹائٹل اور وہ سارے نام. یہ تو یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے اور محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے. یہ تو حضور کے غلام میں یہ کرتے رہتے آنا جانا اس صدی میں چلے جاؤ اگلی صدی میں چلے جاؤ ادھر چلے گئے چلے جہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ ادھر سے پیدل چلے جاؤ افغانستان سے آگے آپ کہاں جا رہے ہو کہتے ہندوستان سے ہوا ہے. یہ بھی اسی انسٹنٹ میں فوری لمحے میں یہ آنا جانا لگا رہتا ہے ان کا. ادھر سے میٹنگ ہو گئی وہاں میٹنگ ہو گئی رونقیں لگاتے پھرتے ہیں. آپ دفتر آباد رہے ہیں آپ یہ کام کرتے جاؤ. پینشن کا ضرور خیال رکھنا وہ بڑی ضروری مسئلہ ہوتا ہے. مکانوں کا خیال رکھو بچوں کا احسان کرو اللہ سے دعائیں مانگو اللہ آپ کی ترقیاں دے اللہ آپ کو محفوظ کرے. یہی جو ہے وہ ساری عمر تو اسی مصیبت میں پڑے جاتے ہیں کہ بقا کیا ہے فنا کیا ہے خرد کی بستیاں کیا ہیں جنوں کے کارخانے کیا ہیں یہی تو اسی مرتے ہیں وہ. اور آپ دفتر میں جاؤ آپ آرام سے بیٹھو ترقیاں کرو واقعات کرو لڑائیاں کرو اس کے ساتھ دھوکہ سے کرو اس کے خلاف کمپلینٹ کرو اس کی کمپلینٹ ادھر کرو اس کو ادھر کرو ہیرا پھیری توڑ موڑ چوڑ کرتے جاؤ اور پھر اس کے بعد بقا سمجھ نہیں آ رہی.
یہ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا واقعہ، کہانیاں ہیں بنی پردی کہانیاں. اچھا تو ہوتا ہے میں نے کیونکہ آپ نے اس کو بلکہ ایکڈیمک انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے آپ کا. وہ سارے واقعات کے اندر کرکٹ کھیلی، فلان نے فلان کھیلی، فلان اتنے کیا، اس نے مطلب اتنا اسکور کیا، اس کے اتنے مطلب میں رنز ہوئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری دنیا کی کرکٹ کا آپس ہے. تو آپ کبھی کھیلے کہ نہیں؟ میں ایکڈیمک دلچسپی رکھتا ہوں کرکٹ میں. بیٹ کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری ٹرمینالوجی یاد کر کر آ کے کرکٹ کا پورے کا پورا محافظ ہے، بیٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ مطلب ہمارا ہے مذہب کا عالم. تجربہ ہم نے کرنا نہیں ہے، ہم نے بات ہی کرتے رہنا. کہ جاننا چاہو تو عمل کا 2 قدم اٹھاؤ. پہلی بات آپ کہو گے پتہ کیا، اگر آپ کو چلنے کو تیار ہو، چلو چلو چل پڑے کرے بات. پیر صاحب ہے کوئی بھی اب جا، ہم گھر سے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ، بچوں کو بنیاد کدھر سے آئے گا؟ تو پیر نے کیا کیا؟ تیری مہربانی، تو معافی کا، تو آپ جا کر آپ نے خود ہی جا کے ذمہ داری پوری کر، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. تو حالانکہ بزرگوں کے واقعہ، ایک آدمی بزرگ، یہ دادا صاحب کا واقعہ ہے. دادا صاحب کہتے ہیں میں کیا سنا درویش کا، میں اس کے گھر چلا گیا اس کے علاقے میں، مغرب پڑی، سلام کیا. وہ درویش پوچھا کہاں سے آئے گا؟ میں وہ دور سے آئے آپ کی بات تعریف سن کر. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا کرتے ہو آپ کے ذریعے معاش کیا ہے؟ اس ہوسٹ نے پوچھ لیا. دادا صاحب گیسٹ تھے. دادا صاحب کا میں تو یہ بتاتا ہوں، پہلے میں نماز میں دوبارہ پڑھ لوں جو میں نے آپ کے پیچھے پڑھی ہے. کہ تو اللہ والا وقت مجھ سے پوچھتا ہے کہ ذریعہ معاش کیا ہے؟ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، پالتا وہ ہے، تو پوچھے مجھ سے. کہتا ہم اگر اپنی بات میں خیال کرنا جائے تو ہمارے تو گناہ ہے، ہم درویش لوگ ہیں، اس کے مہمان ہیں. وہ الذین قالوا ربنا اللہ، آپ کیا پڑھتے ہو؟ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. آگے آگے جو چاہو کھاؤ کھاؤ، یہ تمہاری مہربانی ہے اللہ کی طرف سے. تو وہ آدمی کیا بن جاتا ہے؟ جو اللہ کو پوری طرح مانے اور تسلیم کرے، اپنا رب پالنے والا. تو وہ مہمان کس کا ہے؟ اللہ کا. ایک بار یقین آ جائے کہ اللہ کا مہمان ہے تو پھر پاکا کھلائے اللہ تو وہ بھی کھاؤ. لیکن کہتا ہے عید ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں روزے بغیر. انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید میں ہونا چاہتا ہوں لیکن گلا نہ کاٹ دے، گلا نہ کاٹ دے، میں تو شہید کہاں سے ہو گیا؟ ویسے تو بولے میں شہید ہی شہید ہے. تو یہ ہے ہمارے حالت. اب میں کہہ رہا تھا آنکھ بند ہو تو منظر کھل جائے گا، کان بند ہو تو اصلی آواز آ جائے گی دور کی. آج کچھ آمی آ جاتی جو آواز ہے دوست، خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوز. آج کچھ سننا نا ستار بے جان، وہ بے جان، تمبورا بے جان، بے جان. کہتے کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ کچھ آمی آ جاتی جو آواز، دوست کی آواز آ گئی خبر ادھر سے. تو جس کا شوق ہو گوشت مشتاق کی کیا بات ہے، اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. شوق ہو تو نغمہ ہی نغمہ ہے. اگر آپ کے کان فضولیات، ٹیلی ویژنات، وی سی آر وغیرہ وغیرہ ادھر ادھر لغویات سے آزاد ہو جائے تو کوئی تبیین پقیدہ ہو، کوئی آواز آپ کے کان میں اچھی ہے تو یہ ساری آوازیں آپ کان میں آتی ہے تو وہ کہاں آواز گم جاتی ہے. ایک آدمی نے 2 آوازیں سن لی، ایک حقیقت کی، فالس کی. گھبرا گیا، کہتا میں گم ہو گیا. آوازیں 2 آ گئی نہیں سمجھ سکا کہ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے. اسی فکر کو دہراتا تھا جا جنگل میں پہنچا، کیا ہے دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے. کوئی اور آواز آ گئی، کوئی اور آواز آ گئی، اپنی اصلی آواز سنا. شوق لے جاتا ہے. اس طرح دیکھنے کا شوق. تو آپ کی نگاہ میں خدا نخواستہ چیزیں ہوں، استغفراللہ، خدا نخواستہ کیا ہوتی ہے؟ نگاہ میں خدا نخواستہ چیزیں آپ کی پھر رہی ہوں تو جلوہ حق کدھر سے آئے گا؟ تو پھر نگاہ کو پاکیزہ کرو، کان کو پاکیزہ کرو، زبان شریف کو پاکیزہ کرو. یہ میں نہیں کہتا رزق کو پاکیزہ کرو، لیکن کہنے والی بات تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یہ بھی کہ اللہ کی بات میں اللہ نے کسی کو کہا کہ ایک شخص جس کی دعا منظور نہیں ہو رہی، اس کا طعام حرام، لباس حرام، واقعات حرام، خیال افکار حرام، ہڈ حرام، نیت بد. کہتے میں کہاں سے آئے گا قرب حق؟ قرب حق جائے یہ تو نہیں آتا نا. تم عین حق کے خلاف باتیں کر رہے ہو تو قرب حق کیسے آئے گا؟ نہ وہ نماز پڑھے، کہتا نہ تو نماز پڑھ، نہ تو روزہ رکھ، نہ تو شب بیداری کر، نہ تو قرآن شریف پڑھ،
نہ قرآن کے معنی پڑھ، نہ کسی بزرگ کی اطاعت کر، سنی بات سے غافل ہو جا، ہر بات تو جھوٹی کر. کہتا مراقبہ کیسے ہوتا ہے؟ مراقبہ نہیں ہوتا، یہ مراقبہ کوئی نہیں ہوتا دنیا میں. مراقبہ کیسے ہوگا؟ مراقبہ تو یہ ہے کہ سب کا چیلنج ہے اللہ کو جو تم کرنا چاہتے ہو. مراقبے کے لیے وجود کی تیاری ہونی چاہیے. وجود کہتے دعا کرو یا رب العالمین جلوہ دکھا، اسی کمرے میں دکھا. اسی کمرے میں اللہ کے بلانے سے پہلے کچھ تھوڑی بات سوچو نا کہ تم کمرے میں کیا کیا کرتے رہے ہیں، کیا کیا واقعات ہوتے رہے. تو تھوڑے سے موم بتیاں 2 جلا دی اور ایک بدلے میں اگربتی جلا دی تو اللہ آ جائے گا؟ ایسا نہیں. اللہ خالق ہے، کچھ اور پاکیزہ، کچھ اور چاہیے، کچھ اور بھی چاہیے. ایک دریج تھا، وہ کہنے لگا دیکھو میری رات میں ایک دن تہجد کو میرے لطف نہیں آیا. میں نے بڑا سوچا کہ سوچتے کچھ گھر میں ایسی چیز برآمد ہو گئی جو مجھے گھر میں نہیں دیکھنی چاہیے تھی. میں نے بانٹ دی جا کے، پھر لطف آ گئی. تو یہ ہے کہ کل کا فکر وجود، پیسے گن گن کے انسان چلا جائے اور گن بھی نہ سکے، کیلکولیٹر ختم ہو جائے. اچھا، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، تسبیح کرنی ہے، آج تہجد گزاری کرنی ہے. کہ باقی اماؤنٹ ختم ہو پڑا ہے. تو آپ نے کسی زمانے میں آپ سینکڑے گنتے تھے، کسی زمانے 1000 گنتے تھے، لاکھوں کے حساب سے ہے. ملین ختم ہو چکے ہیں اب تو بلین کے حساب سے آپ لوگوں کا مال ہے. غریب لوگ، قوم غریب، اور اوپر سے آپ کو ٹیکس گزاریاں بھی کرنی پڑیں گی. تو یہ جو عرفان ہے میرا خیال ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے لیے. میں نے پہلے دن آپ سے ایک بات کی تھی، جتنا تم اپنی زندگی میں اللہ کا حصہ رکھو گے اتنا اللہ کی دنیا میں تمہیں ملے گا. تو تم اللہ کی دنیا میں تکلف بھی رکھتے ہو، اللہ کو بلاتے ہو اور ڈرتے ہو کہ آ جائے. بڑا افسوس، مجھے بہت افسوس. کہتے یار اس کو آواز تو دے دیا آ جائے، لیکن آئی تو حالات خراب ہے. آپ نے انشاءاللہ ہم آواز تو دے دیا آپ کو، آپ خود ہی جانتے ہو کہ ہم اس قابل ہے کہ نہیں ہے. مہربانی آپ کی، آگے فیصلہ آپ ہی کرو، اس لیے ہم کیا کہہ سکتے. تو اس لیے اللہ کو بلانے کے قابل نہیں ہو. اللہ سے وہ درخواست کر رہے یہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے، اللہ تعالیٰ کرے کہ نہ ملے آپ کو، اگر اللہ آپ کو مل جائے بنفس نفیس تو انہیں اسے کام پہ لگا دینا. اللہ سے پوچھنا کہ آپ کو بندہ واقف ہے اس کائنات میں 2-4 کام، 4-5 اپلیکیشن، 6 سال گزار، تو انہیں یہی کہنا. اخیر پہ کوئی نکلے گا جو کوئی نکلتا ہے انکاری میں. بڑے بڑے بزرگوں کی انکاری ہوتی ہے، پھر وہی نکلتا ہے 8 لاکھ ادھر سے 25 کروڑ جائیداد دینا فالتو. اللہ کبھی مل جائے، یہ دیکھو کہ تمہیں خواہش ہے کہ اس کے آگے تم سجدہ کر کے ختم ہو جاؤ یا اس کو کام پہ لگانا ہے، تو مجھے یقین ہے تم کام پہ لگا دو. میں کہتا ہوں کہ اللہ اس لیے ہے کہ وہ تمہارے قابو نہیں آیا، اور اللہ اس لیے کہ نظر نہیں آیا. اور انسان کو جو چیز نظر آ گئی اس نے اپنے کام میں لے آیا، کام پہ لگا دی. وہ بڑی بڑی خوش آمدوں کے طریقے سے آپ کو یاد کیا، رات خواب میں آپ آئے تھے، دن کو آئے تھے، آپ کرتے بھائی بھی آپ کو تھوڑا سا کام ہے اور خالی اس میں صحیح کرنا، کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے گا. یہ ہے انسان کی تعلیم ہمارے دور کی. اس لیے آپ لوگ ذرا سوچو کہ یہ وجود اس وجود میں کیسے جائے گا. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ وجود میں جاتا ہے، چاہتا ہے. ایک آدمی پورا کسی وجود میں بیٹھا ہوا پورا لطیف وجود ہے، بات نہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مجسم محبت ہو، اور یہ آدمی مجسم لطیف ہے. ایک آدمی مطلب مجسم رحم ہو اور یہ آدمی مجسم لطیف ہے. جو آپ مجسم ہو جاؤ وہ آپ مجسم ہو گئے. تو وجود میں چلتا رہتا ہے. تو وہی بات ہر چیز ہو سکتی ہے. انسان کی ظاہری دنیا، اس میں باطن دنیا موجود ہے. باطن کے اندر ایک اور باطن موجود ہے، اس کے اندر ایک اور باطن موجود ہے. پہاڑ کے بعد سلسلہ ایک اور پہاڑ کا، پھر اس کے بعد ایک اور پہاڑ کا سلسلہ چلتا چلا جا. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. کہا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا منزل ختم ہی نہیں ہوتی. لامحدود کی منزل کیسے ختم ہو؟ صرف یہ ہے، میرا خیال ہے کہ نیت اپنی ہی کمزور نکلی. تو نیت ہو درست تو اللہ تعالیٰ اس نے انسان بنا دیا اور انسان ہی کو وہ ظاہر کرتا جاتا ہے. اگر آپ مخلص ہو جاؤ تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ظاہر نہ ہو. دنیا یہ آس پاس ہی رہتی، دنیا وہ یہ پاس پاس رہتی ہے. اندازہ لگا لو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور بازار میں جاتے ہیں، لوگوں کا سودا لاتے ہیں. سودا کیا ہوتا ہوگا؟ وہی ہوتا ہے اس زمانے کا سودا.
کسی کا بوجھ اٹھا کے گٹھی اٹھا کے گھر رکھا ہے پورا، یعنی کہ باعث تخلیق کائنات. کیا آپ کی خاطر خالق نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر کائنات بنائی ہے، اور وہ تلاش کر رہے ہیں کوئی ہے کوئی کسی کی ضرورت پوری کی جائے. اللہ تلاش کر رہا ہے. جب لوگ اللہ تلاش کر رہا ہے پھر کہتے ہیں جی وہی اللہ کا، اللہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی منشا کو جانو. تو اللہ تو بالکل مطلب انسانوں کو پسند کرتا ہے، انسان ہیرا پھیری کرتا ہے. اچھا ایک دعا ہم کرتے ہیں یا اللہ ہماری کوئی دنیاوی آرزو پوری نہ ہو، آپ کہہ سکتے ہو آمین؟ بڑا مشکل ہے کہ ابھی دنیاوی آرزو بھی پوری کوئی نہ ہو، ہماری کوئی خواہشات ہی نہیں پوری ہو. یا اللہ ہماری خواہشوں کے بڑا گھر کر دے، یہ بڑا مشکل ہے کرنا، نہ کہنا یہ بات. اس لیے ہماری خواہشوں میں توازن رہے، ہمارے بچے بھی سلامت رہیں، ہمارے ماں باپ بھی سلامت رہے، اور ہمارے کھانے پینے کے شعبے بھی سلامت رہے. اور ایک جگہ پہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ دل کی آزادی، آگے کیا ہے میرا یاد ہے آپ کو؟ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت. دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت. فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. اب دل پورا کر رہے یہ پیٹ بھر لے کھانے سے. وہ کہتے ہیں دادا صاحب نے فرمایا کہ دیکھو قوالی کی بات پوچھتے ہو، قوالی بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے بچو ہی نہ ہوتے بہتر. ہاں تم بہت مجبور کرتے ہو، دادا صاحب لکھا. تو اس طرح کرو کہ ایک شخص کو شرط ہے قوالی اٹینڈ کر دے گی، ایک شخص کو 3 دن کا فاقہ. فاقے کا مطلب بھوک ہو اور کھانا نہ ملے، اور 3 دن کو فاقہ اور کھانا پکا ہو. اب اگر وہ سننا چاہے قوالی تو کھانا چھوڑ کے قوالی سن سکتے. تو یہاں ہم نے دیکھا استغفراللہ دیکھا کیا عجیب و غریب بات ہے. رقص جھوٹا ہوا ہے قوالی میں، اب جھوٹی شہرت کا یہ بھی بنا سبب. پیسے دینے کا ہے ہوش مستی ہے جب، سارے ابدال ہیں سارے یاران رب. مجھے ادھر قوالی اور ایک آدمی ملا کہ کیا کرتا جا رہا ہے بکر، بڑے پیسے لگے ہوئے تھوڑا سا مجھے رقص کر دے دو. یہ صاحب آگے حال ہے. مطلب یہ ہے کہ اسے کہا ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ اگر تم کھانے کو پریفر کرو قوالی پر تو کبے کی آواز اور قوال کی بات برابر ہے، جو مرضی کرتا جائے. اس لیے یہ دیکھو کہ تن کی آزادی اور ہے، دل کی شہنشاہی اور ہے، وجود کا پالنا اور ہے. خدا نہ خواستہ تمہیں سر میں درد ہو جائے تم ہسپتالوں کو دروازے بند کرا دیتے ہو. وہ جی سر کو درد یہ سارا شیخ زیادہ اسپتال خراب ہے، وہ اسپتال خراب، او پھر وہ ڈاکٹر نے مولوی فرقند لی اس کے بعد جاؤ گے، اس کے بعد جاؤ گے 17,000 ڈاکٹر تم ضرور. اور یہ فیشن کی بات ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، ویٹ کم ہوا، ویٹ زیادہ ہوا، کھانا پینا ہو گیا، وہ کیا ہوا، کون سی ڈاکٹر اچھا ہے، پوری کی پوری کائنات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کرو تو کیا ہے، کیا لگتا ہے یہ بات. اب چھوڑو اس کو. بارہ ایک وجود دوسرے وجود میں منتقل ہوتا ہے. انسان اپنی محبت کے رخ کے مطابق ہے، جہاں تمہاری محبت ہے وہاں تمہارا رہائش ہے. تو انسان کہا جاتا ہے جہاں اس کا دل رہتا ہے، جہاں محبت رہتی ہے. تو یہ سوال کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو آپ کبھی اپنے آپ کو، اس لیے بزرگ کہتے ہیں اس کے جاننے کا طریقہ، ایک دن خاموشی سے بیٹھ جاؤ، فرض کرو کہ آپ خدا نخواستہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے. یہ بھی عجیب بات ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی. کہ 2 قسم کے کام ہیں زندگی میں. یہ بھائی سے بات ہے تھوڑی دیر کے بعد بھول جانا. اچھا 2 قسم کے کام ہیں، ایک وہ جو لوگ ہمیں دے جائیں اور ایک وہ جو ہم لوگوں کو دے جائیں. جب ہم کہتے ہیں تیری عمر دراز ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ تجھے کام دے کے تیرے پاس چلے جائیں. اس کی عمر دراز کی ہم دعا مانگنا کہ پھر ہمیں دوسروں کی موت یاد رکھنی پڑے گی. کیونکہ جدات ہونا آپ ایسا نا، یا باپ جدائی دے جائے گا بچے کو بیٹے کو، یا بیٹا باپ کو کندھا دے گا، ہونا ضرور ہے. اس لیے پھر دعا والی بات کو سلامت رہو، جتنے تک سلامت رہ سکتے ہو اللہ بہتری کرے گا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب آپ آنکھیں بند کر تھوڑی دیر بیٹھو، خدا نخواستہ اگر آپ ہو گئے یہ خیال کرو تو جو اس وقت آپ کی طرز رہائش ہوگی ویسی رہائش کر لو تو آپ کو بقا مل جائے گی. اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جانا. کہ جس وقت آپ آخری وقت ہو، خواہش نہیں ہوگی، آنا نہیں ہوگا، جانا نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ خیال کرو کہ اپنے آپ کا ہاتھ اٹھا لو دنیا سے. آج تو نہیں ہوتے کیا کرتے آپ کہ میرے پاس گھر کیسے چلے گا، تو آپ کے واقعی بات کیسے چلے گا؟ کیا جواب دو گے؟
وہی اللہ چلا لے گا. تو آج اللہ نہیں ہے. آج تم اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھتے. ہمارے بغیر شہر چل نہیں سکتا. آپ جانے سے پہلے کیسے چلتا تھا؟ یہاں سے یہاں تک جہاں بیٹھے ہوئے یہاں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ بھی مخلوقات بیٹھی ہوئی ہے. بڑی دور دور سے آتے ہیں, کچھ خیال دینے کے لیے آتے ہیں, کچھ خیال لینے کے لیے آتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز ہر جگہ پر ہر وقت رہتی ہے. یہ سمجھ لو دادا صاحب جاؤ نا, کچھ نہ کچھ ملاقات ہو جائے گی کتنے لوگوں سے جو نظر نہیں آتے. یہ کائنات ایک پوری کی پوری کائنات ہے. اس کائنات میں ایک اور کائنات ہے, اس میں ایک اور کائنات ہے, اس کے آگے پھر ایک اور کائنات. اب یہ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ کیا, اگر آپ اللہ آپ کے سامنے روبرو ہو اور آپ وہاں جا کے اپنی ذات کے لیے کوئی پھر دعائی مانگ لو تو محبت سے آپ محروم ہو گے. اللہ روبرو ہو تو پھر بھی تمہیں دعائی یاد ہے, خدا تمہیں سمجھائے. اللہ کے مدد سے نفیس اللہ پوچھے کیا چاہیے تو پھر اس کے آگے تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ نے پوچھ لیا. اب اس کے بعد تم مانگتے کیا ہو؟ وہاں تک رسائی ہوگی. جہاں بارگاہ ہے تو بارگاہ میں بھی جا کے تم یہی مانگ رہے ہو کہ مجھے واپس بھیجو. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کی پرابلم, اور دعا یہی کرتے ہیں کہ آپ کو بقا کا سبق مل جائے. کچھ تھوڑی سی محنت کرو. محنت کیا ہے؟ اپنا مطلب سے ذرا گریز کرو. اور کیا ہے؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرو. آنکھ کبھی غیر فانی منظر کو دیکھا کرو. ان لوگوں کو دیکھو جو ہمیشہ کے لیے بقا ہو گئے, ان کی بات سنو جو ہمیشہ کے لیے بقا ہے. قرآن سنا کرو. نیک مناظر دیکھو. بدبختیوں کو دینے والا انسان بدبخت ہو جاتا ہے. بدبختی یہ فلم ادھر ادھر ٹی وی بہت ساری باتیں ہیں, بدبخت مناظر بھی ہوتے ہیں. نیک بختی کو دیکھنے والا عام طور پر نیک ہو جاتا ہے. ایک آدھی سے زیادہ نیکی ہے دنیا میں, نیکی کو دیکھنا. یہ ساری یہ بھی نیکی ہے. بدی کو دیکھنا بھی بدی ہے, بدی کو سننا بھی بدی ہے, بدی بولنا بھی بدی ہے. تو یہ زبانی گناہ بھی بے شمار ہے, خالی بات سننے کے جا کے. اس لیے ذرا تصدیق اور صداقت کے ساتھ چل پڑو تو اللہ کی منزل دور نہیں ہے. جہاں تو نے ارادہ بدل لیا وہی وہ بات ہے. ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے, جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح. بس یہ تیری بات ہے, تیرے بدلنے کی بات ہے. تم بدل گئے, کائنات بدل گئی. یہی دنیا پوری کی پوری آخرت ہے. یہی دنیا آخرت کا حجاب ہے. یہی دنیا نور ہے. یہی دنیا پھر نار ہے. یہ زمانہ اللہ کا خلاف ہے. یہ زمانہ عین اللہ ہے. اللہ کہتا ہے زمانے کو برا نہ کہنا, ہم ہیں, اور زمانے کو بہت اچھا نہ کہنا, یہی ہمارا غیر ہے. تمہیں اسی دنیا میں منزل ملنی ہے. کہ نہیں داتا کی گلیوں میں مطلب درویش پھرتے رہتے ہیں, درویش دادا کے غلام اولیاء اللہ وہ پھرتے رہتے ہیں, گناہ گار بھی پھرتے رہتے ہیں, سب چلتے پھرتے رہتے ہیں. تم اپنے دوستوں کو تلاش کرو کون ہے, اپنے سال کو دیکھو, اپنی امیدوں کو دیکھو, اور دنیا کے اندر تھوڑا سا ذرا لوڈ شیڈنگ کر دو خواہشات سے. کافی. جواب کیا ہوا؟ وجود وہاں جا سکتا ہے, وہ وجود جہاں آ سکتا ہے. ایک میں دوسرا بدل سکتا ہے, کنورٹیبل ہے, ریورسیبل بھی ہو سکتا ہے. تو خوش رہا کرو. چلو آپ بولو. جو بھی آپ نے فرمایا اس سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ایسا ہم بدلتے جائیں گے, آج کچھ امپرومنٹ ہوگی, کچھ کل امپرومنٹ ہوگی. ہاں, آپ یہ کہتے ہیں ہم ڈسکریج نہ ہو جائیں, امپرومنٹ ہو رہی ہے. وہ جو سائلنٹلی اور امپرسیپٹیبلی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. ورنہ یہ بات کسی آدمی کو پہلے دن بتا دی جائے وہ آدمی پاگل ہو جائے. یہ بات جو ہے نا آپ کو آہستہ آہستہ اس بات کی سمجھ آتی جا رہی ہے. بدلتے جا رہے ہو. آپ لوگوں میں بدی چھوڑنے کی خواہش موجود ہو گئی, تھوڑی سی صلاحیت بھی موجود ہو گئی. کم از کم بد ساتھی چھوڑ دی آپ نے. یہ تو مجھے گواہی ہے نا, موقع پر گواہی ہے کہ آپ کی محفل بدل گئی, آپ کے ساتھی بدل گیا ہے, آپ کی امنگیں بدل گئی, آپ کی آرزویں بدل گئی. باقی یہ بڑا عجیب سا اتفاق ہے کہ اس دور میں آپ جیسے لوگ ہمارا کہنا مانتے, کوئی زمانہ کوئی کون کسی کہنا مانتا ہے, اور آپ اپنے گھر کی ذمہ داری میں کہاں کہنا مانتے ہو. تو یہ ماننے کی صلاحیت ہے, یہ فضل ہے. فضل میں آپ داخل ہو. امپرومنٹ ہے, میں یہ کہتا ہوں امپرومنٹ تو ہے, لیکن اس سے آگے بھی ہے, اس سے علاوہ بھی ہو سکتا ہے.
دن کی زندگی ہے، رات کی زندگی ہے، اس کو بھی خیال کرو، روشن کرو. ابا جان تہجد پڑھتے تھے، ابا جان کا بیٹا تو کیوں نہ پڑھتا تہجد؟ وہ پڑھتے رہے، ہمیشہ پڑھتے. کہ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ میں ذرا مصروف آدمی. کیا مصروف آدمی ہے؟ کیا گول کھلاتے رہتے ہو؟ کہتا دیکھو نا، وہ جلدی سو جایا کرتے تھے، تم جلدی سو جائے گا. تمہیں جلدی سونا نہیں آتا، تمہیں واقعات نہیں آتے. عشاء کے بعد انا للہ پڑھتے ہوئے، کائنات کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے آپ آگے سو جاؤ، خود بخود آنکھ کھل جائے گی. خود بخود واقعات. چنتا ہو نا، اگر آپ کا ٹکٹ ہو، رات کے 3 بجے کا سفر ہو، ہوائی جہازوں کی آمد رفت ہو، آپ ہوشیار وہاں پہنچ جاتے ہو آرام کے بغیر. چنتا ہی نہیں ہے آپ کو، تو پھر رات کو محبت ہی نہیں ہے. اگر کسی کے محبوب نے کسی عین وقت میں کسی خاص جگہ پر جانا ہو تو ریسیو کرنے والا وقت سے پہلے وہاں موجود ہوتا ہے. اگر اللہ کہتا ہے کہ میں اس وقت ملتا ہوں نیم شبی میں، اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے، وہ وقت ہے اللہ تعالیٰ ملتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رہتی تو ہونے لگے. یہ تو کوئی بات نہیں نا. مجھے یہ اس وقت ملو بوضو کے سو. اگر نہ جاگو تو سویرے چیخے لگاؤ، فریادیں کرو کہ افسوس ہے اس نیند کے اوپر جو محروم کر دیا جس نے. کبھی تو افسوس کرو، کبھی تو بیداری کا اظہار کرو. آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آتی، وہ سمجھ آتی، سمجھ تو آتی ہیں، لیکن اس کی رفتار اور کرو، تھوڑا سا اور کرو. وہ مجھے صرف میلہ ہی دیکھنا ہوتا ہے، حاصل محرومی کی بات نہیں بتا رہا. میں کہ زندگی میں پھر دوبارہ آنا نہیں ہے تو کم از کم مطلب کوئی ایک چیز ہے، انہونی دریافت کر لو. اس والے سے زیادہ اچھا تھا آپ کا کہ کوئی انہونی دریافت کر لو، کوئی نہ سمجھ واقعہ کو سمجھ جاؤ. کہ کبھی کبھی اگر کسی بازار سے آواز آ جائے کہ کیا کر رہے ہو، او بڑی خوشی کی بات ہے، کام کو چھوڑو، ہوا کہ نہیں ہوا. مطلب انہونی بات تھی نا کہ بازار سے آواز آ گئی، انہونی بات تھی کہ کمرے میں خاموشی تھی، آواز آ گئی. یہ کون سا بھی باتیں کر رہا تھا جہاں تو آدمی کو نہیں ہے. ہاں ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کلامی ہو گئی اور بندہ کوئی تھا. تو کبھی کبھی آپ کی روح آپ سے بات کر جاتی ہے، کبھی کبھی عجیب و غریب بات کر جاتی ہے، کبھی کبھی بھولیے زمانہ یاد آ جاتا ہے. کبھی کیا ایسے لگتا ہے جیسے ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی پیدا ہوئے تھے. یہی تو محسوس ہوتا رہتا ہے ان باتوں کا. توجہ کرو، غور کرو. اس کائنات میں بڑی بڑی کائناتیں ہیں. ایک آسان کائنات ہے، صبح اٹھو، ناشتے کرو، سیم روٹین. انا للہ و انا ون ہو از اے سلیو آف ہیبٹ. میرا خیال آدھا مر گیا انسان. اور این ٹائم پنکچوئل ہے گھڑی کا بیٹا. 7:30 بجے وہ کرے گا، 8:30 بجے وہ کرے گا، این ٹائم پہ دفتر جائے گا، این ٹائم پہ گھر آ جائے گا، این ٹائم پہ کھانے کھائے گا، این ٹائم پہ کرے گا، اور این ٹائم پہ غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا. کبھی کبھی عادت کو بھی توڑا کرو اپنی، تاکہ اصلی عادت ملے. بات کیا ہے؟ یہ ورلڈ جو ہے اٹ از ٹو مچ ود یو، اس ٹو مچ سے بچو. ورلڈ کی جو ہے نا حاوی ہوگی دنیا آپ کے اوپر، اس سے بچو. پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، آپ کی امپروومنٹ ہے، لیکن ابھی بڑی گنجائش ہے، بڑی گنجائش ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ ہاں بولو، آپ کیا سمجھ ہے؟ بولو. کوئی وہ سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ جس طرح ایک اسٹیٹ سے دوسرے میں جانا اور واپس آ جانا. ہاں ہے. موت بذات خود یہی اسٹیٹ نہیں ہے کہ کثیر سے ہم. ارے نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے، موت کی بات نہیں آ رہی. یہ سوال وہی پنجاب بھی ہے. سوال ریپیٹ کرو آپ. اس کا سوال جو شروع ہوا کہ کبھی کبھی ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، بڑے کثیر لوگ ہیں، لیکن ہمارے خیال میں ایک لطافت ہوتی ہے، لطیف خیالات آتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ کثیر انسان منفرد نفیس وجود کے ساتھ لطیف فضاؤں میں جا سکتا ہے؟ سوال یہ تھا. اس سے پوچھے کیا سوال تھا؟ یہی سوال کیا؟ مگر اس سوال کے ساتھ میرے تو اس کو چھوڑ دینا، آپ کو سوال کروانے سے دوسرے کو سارا مت بناؤ. اچھا ان کا سوال سنو بھائی، کیا سوال ہے؟ بولو. اس کا ذکر نہ کرنا، میں گھبرا گیا. ہاں بولو. زندگی سے موت میں داخل ہونا. پھر واپس جاؤ تو کیا کرو گے؟ داخل تو ہو گیا، پھر بعد کا سب واپس آئے ساتھ. پھر واپس نہیں آنا ہے، لیکن کثیر سے لطیف میں تو داخل ہو گئے. کیا پتا موت لطیف ہوگی کثیر ہوگی؟ کثیر کی موت بھی کثیر ہوتی ہے.
میں کیا سمجھا رہا ہوں, آپ کیا سمجھا رہے ہیں؟ کافر کی موت بھی کثیف ہے, جس نے زندگی میں لطافت نہ کی اس کی موت بھی لطیف سے محروم ہے. ورنہ تو ہر موت لطیف ہوگی, وہ لطیف نہیں ہے, محرومی ہے. لطیف ہے رائپننگ, رائزنگ, ڈیولپنگ, اسینڈنگ. کسی کیا ہے جانور, کھانا پینا, اینیملزم. وہ کیسے لطیف کر دیا تھا آپ نے؟ سر پر ایک سوال آتے ہیں آئے نا, کیوں نہیں آتا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق, ہاں, ہاں, پھر کثافت کہاں آئی؟ آپ کہاں سے مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی؟ نہ اللہ کا حکم مانا, اللہ کے مقابلے میں تم ٹھہر گیا. میں کافروں کی بات کر رہا ہوں. وہ اللہ کی مخلوق لطیف کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا سیدھا کر, وہ کہتا میں نہیں کرتا. پھر اللہ بدلے بیٹھ کے سوچے چلو ہماری مخلوق ہے, اس کو بھی وقت دو. فرعون اللہ کے خلاف ہو, اللہ کے پیغمبروں کو مارنے کے لیے چلے, ایک آدمی کی موت کے لیے 26,000 بندے مار دیا, اور اللہ تعالیٰ آؤٹ آف نیچرل اللہ بڑے فنکشن کہ میں نے کریٹ کیا ہے, چلو اس کو فرعون کو اللہ کہتا لعنت اللہ, کہتا جا رجیم لعین ہے. کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ سب بندے بے کافر ہیں, ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب ہوا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب کیا کہتے ہو؟ ہاں, جہنم کا ذکر ہے, خالدین فیہا کیا ہے؟ ہاں, اور ان کو بتا دیا جائے کہ ان کے لیے ہم دردناک عذاب تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. عذاب, اور آپ تو بالکل بدلے میں اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہے راستہ. مان لیا آپ نے عذاب ہے, دوزخ کو مانتی ہو. اب بتا کن لوگوں کا ذکر کیا آپ نے, مجھے سمجھ نہیں آئی. اب بتاؤ, دوزخ میں جانے والا کیا اس کی موت لطیف ہوگی؟ اب بول. آپ نے پھر ایک اور ذکر لگایا بےمانی کا کہ یہ کیسے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق سارے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو لطیف کر دے گا. یہ لگایا, یہ بےمانی ہے. جب کہ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے میں نے عذاب رکھا ہوا ہے, عذاب والوں کو الگ کر دیا, کیا کہ نہیں کیا؟ آپ سوال کرو کیا کیا تھا؟ سوال ہی نہیں رہا. تو بےمانی کو کیا آپ نے؟ سر ایسے میرے دل میں بھی ایک سوال آ رہا ہے کہ اللہ کی ذات اختیار کل ہے, ہاں تو وہ فرعون جیسے لوگ کیوں پیدا ہو گئے؟ جی, اس کا میلہ ہے اپنا. یہ سوال کیا تھا لوگوں نے کہ یا اللہ تو مالک ہے, نور ہے تیرا نام, روشنیوں کا خالق ہے, تو نے رات کو پیدا کی ہے. اب یہ تو اللہ کی بات ہے. اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں, رات سے دن اور دن سے رات میں پیدا کرتا ہی رہتا ہوں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. وہ ایک آدمی یہ سوال کر رہا ہے تو برابر کر دے, کہتے برابر کر دیا. جسے ہم کہتے ہیں معاشیات برابر ہوگی. دوسرا جس کا شکل ذرا کمزور ہے وہ تو دل پوچھنا بیچارے گا, اللہ کا فریاد کر یا اللہ اس کو تو نے خوبصورت کیسے بنا دیا, یا اللہ تو نے یہ کیا کیا, تو ساری کائنات لے لے, ہم قربان ہو جائیں تیرے. ٹھیک ہے, اس کا چہرہ ذرا کمزور کر دے میرے چہرے سے. آدھی دنیا مری پڑ گیا ہے خوبصورت انسان سے, آدھی خوبصورت کو تعریف کرتی ہے, آدھی ویسے جلس ہے. کچھ ہوتے کیوں ہو؟ کہتے کیا رونے والی بات ہے, اتنا خوبصورت چہرہ میں نے نہیں دیکھا کبھی. محبت کرنا تو اور چیز ہے. وہ جو ہوتا ہے نا ہیرو, وہ محبت کرتا ہے. جو ولن ہے وہ جلس ہوتا ہے. آدھے لوگ ولن ہو گئے. کہتا بھی کیا مجھ سے پوچھے جاؤ, رونے کی بات نہیں ہے, اس سے بڑی رونے والی کیا بات ہے, اتنا چہرہ خوبصورت بنا دیا اس سے. کہتے گا ہم آپ سے چہرہ دیکھتے ہیں, اس کا چہرہ دیکھتے ہیں, یا اللہ یہ کیا نان شافی ہے جی, چھوڑو میرے چہرہ کم چہرہ ہو تو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آدھے سے زیادہ عورتیں اللہ سے تھوڑی محبت کرتی ہیں, اپنے چہرے سے زیادہ کرتی ہیں. عورتوں کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, باہر کی بات کر رہا ہوں. آدھے سے زیادہ مرد ہیں, پیسے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور اللہ سے کم کرتے ہیں. خدا کا خوف نہیں ہے, غریب ہونے کا خوف ہے. اور تو خدا کا خوف نہیں ہے, شکل کمزور ہونے کا خوف. اتنا ٹائم سے زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں مطلب شکل کو غیر کمزور رکھنے میں. اللہ تعالیٰ معافی دے. قبر میں کیسے جاتے تھے ہم لوگ؟ اللہ کہے تم کبھی نہ مرو. ہم تو کہتے ہیں نہ مرو, کیوں مرتے ہو؟ مقصد یہ کہ یا اللہ چہرے بھی شک ہمارے کمزور کر دے, لیکن اپنی محبت عطا فرما. تو ہم لوگ بولیں گے یا اللہ ہمیں غریب کر دے, پرواہ نہیں ہے, لیکن اپنی محبت عطا فرما. بہت کم لوگ بولیں گے. یہ سارا راز ہے, بند رہے تو اچھا ہی ہے. اب بس میں اللہ نے فرعون کو کہا ٹھیک ہے, ورنہ کبھی نے سوال کیا کہ یا اللہ کیا انصاف ہے, مور کے کیا پر بنا دیا, ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا.
ابھی آپ کا کھیل ہے، آپ کا واقعہ ہے، چلتے جاؤ، جو چہرہ بنا ہے چلتے جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کمزور چہرے والے کے ساتھ بھی خوبی کر دی، چاہنے والا مل گیا. اور وہ خوبصورت چہرہ بھٹکتا پھر رہا ہے، چاہنے والا کوئی نہیں ہے. اور کمزور چہرے کو چاہنے والا نے او بنا دیا، بلال اب بنا دی، چل جاؤ. رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر جا کے کھڑا کر دیا، سب کا امام کھڑا کر دیا. وہ نہ ہوتا جان نہیں ہوتی. تو یہ چاہنے والے کی بات ہے. کیا بات ہے؟ چاہنے والے کی، خوبصورتی کی بات نہیں ہے. تو خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ چاہنے والے کا نام. خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ چاہنے والے کا نام. اگر چاہنے والا کوئی نہ ہو تو خالی بیوٹی شوٹی کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لمبی کہانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کبھی نہیں کہنا. کسی بزرگ نے آج تک شیطان کے لیے دعا نہیں کی یا اللہ بس کر معاف کر دے اس کو، نکاح یا اللہ اس کو قرآن کو معاف کر دے، تیرا بندہ ہی ہے. ایک جگہ پر جا کے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ دعا مانگی، یا اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، تو غفور رحیم ہے، تو عذاب کرے تو تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں. کس طرح سے پڑھو؟ پڑھنے میں بات اندر غفور رحیم عزیز الحکیم. اگر تم ان پر عذاب ڈالو تو یہ تیرے بندے ہیں. بڑا انڈائریکٹ بات کی، یا اللہ اگر تم ان پر عذاب ڈالو تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تم معاف کر دو تو تم طاقت والے ہو، رحم والے ہو، معافی کر دو. جہاں تک پہنچے حضور پاک کیا کہا؟ اگر ان پر عذاب لاؤ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، جو مرضی کرو. اگر معاف کر دو آپ بخش، آگے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، جو چاہو کرو. ایک بات اب وارننگ آ گئی آج، کسی بدبخت کے لیے بغیر دلیل کے حاضر نہ ڈالنا کہ وہ عذاب میں ہے. عذاب میں آئے تو تھوڑا سا ایک طرف ہو جاؤ. بات نہیں بات نہیں کہ جس پر عتاب الہی ہو اس کی سفارش نہ کرنا. یہ بات نہیں. جو محروم میں ہو اس کے لیے سفارش کرو، اس کی دعا کرو کہ یا اللہ یہ محروم ہے، اس کے لیے کچھ مہربانی کرو. یہ غریب ہو گیا تو غریبی دو قسم کی ہے. ایک غریبی جو اللہ کی طرف رجوع کرے اس کے لیے دعا کرو، اور ایک غریبی جو اللہ سے بھاگی ہے اس کے لیے دعا نہ کرو، کافر ہے. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ تو وہ انسان جو کافر ہے اس کے لیے سفارش نہیں بولتے، خاموش مت. وہ پیغمبروں کا کام ہے، جس مقام تک آ گیا. اب آپ کا کام ہے فالو کرنا، پیغمبر والے شعبہ نہیں کرنا. یہ بات سمجھ. تو کسی بدبخت کے لیے بھی نہیں بدلے دعا کرنی، اللہ کے باغی کے لیے دعا نہیں کرنی. اور جس نے حضور پاک کے لیے خدا نخواستہ نازیبا لفظ کہہ دیا اس کی سفارش نہ کرو، ورنہ تم بھی وہاں پہ تک اعمال ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محترم لفظ کو استعمال کرنے والے کی سفارش نہ کرنا، تمہارے اعمال بھی یکسر ضائع ہو جائیں. یہ بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ اب آپ بولو، بولا کرو، دل میں رکھا کرو بات. اس کو بلاؤ، آپ بولے، آپ بولو. اس کا ذہن نام بھی آ گیا، یہ یاد نہیں رہتے نام تو. ہاں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ سے باغی؟ صرف حضور پاک کے حوالے سے. جی. جو درود شریف کا باغی ہو بس وہ بدبخت ہے. آپ کا معلوم ہو گیا. جو اللہ کا باغی ہے وہ پتہ نہیں باغی سے راز ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسی باتیں کرتا ہے یہ. لیکن جو حضور پاک کے حوالے سے بدلے بھیجا ہے پتہ چل سکے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کم الفاظ استعمال کیے، پتہ چل کے کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کسی غیر کو یہ نام نہیں لینے دیتا، وہ غیر ہی. آپ کے لیے یہ نارم ہے، یہ درود شریف. یہ کہ ہم درود نہیں پڑھتے بس وہ غیر چھوڑ دو، پتہ چل جائے گا سب، پتہ چل جائے. اس ذات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور بولو، آپ بولو. یہ دیکھنا ہمیں کون؟ آپ بولو. نہیں، آپ کے ساتھ جو بیٹھے بولو، آپ بولو. آپ کے ساتھ ہے، بولیں گے. ہاں یہ اگر تمہیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ بدبخت ہے تو اوائڈ کرو اس کو مینشن کرنے سے. جب تحقیق نہیں کہ وہ کیا ہے, اگر تحقیق نہیں ہے تب بھی تحقیق تک اوائڈ کرو. ہاں کیا ہے کہہ رہے کہ ایک شخص کی موت خودکشی سے ہو جاتی ہے, ہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے کہا کہ وہ حرام ہے, مگر پھر اس کی موت خودکشی سے لکھ دی تھی, ہاں. گناہ ہو گیا نا. پھر ایک بات یاد رکھو, اس سوال کا جواب نہیں دیتا. جن باتوں کا اعلان ہو جائے کہ یہ چیز یوں ہے تو اس کے سوال نہ بناؤ. اچھا تو وہ ایسے ہی چلنے دو جیسے چل رہا ہے, اور جس سوال کو کسی بزرگ نے اور کسی انسان نے آج تک نہیں کیا اس کو بھی حل کرو. یہ وہ واقعات ہے. اگر اللہ نے ایسا لکھا ہے تو ایسے لکھا ہوگا, اور پھر گناہ بھی لکھا ہے تو گناہ بھی ہوگا. سمجھ بات سمجھ کوشش نہیں کرنی. یہ خودکشی جو ہے نا, یہ کیسا واقعہ ہے کہ خودکشی نہ ہو اور کوشش ہو تب جرم ہے, ہو جائے تو جرم ہی کو نہیں ہے, وہ تو ہو ہی گیا. اب یہ تم کہو کہ یہ خودکشی کرنے والا ہے یہ بخشا بھی گیا ہے, یہ تو میرا خیال اللہ نے کہا. یہ زندگی کے تحفے سے انکار ہے, اللہ تعالیٰ کے تخلیقی عمل سے بغاوت ہے. اب اسی بغاوت اللہ نے لکھی ہے تو یہ تو شیطان بھی کہہ سکتا تھا کہ تم نے خود ہی لکھا تھا باغی ہونا. وہ کہا یہ تو لکھا ہے باغی ہونا, بھائی تیری سزا بھی لکھی ہے میں نے, تو وہ بھی لکھی گئی ہے تو پھر موجے کرو. اب یہ کوئی دیکھو یہ مجھے پہلے گناہ لکھا پھر گناہ کی سزا لکھی. ہاں یہ بات میں سمجھانا اس کو, بولو نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ والا آدمی کہتا ہے کہ گناہ لکھا گیا میرا کیا قصور ہے, سزا والا بتاتا ہے کہ سزا بھی لکھی گئی وہ بھی لے, اور پھر عذاب لکھا گیا تو وہ بھی لو, جہنم میں لکھا گیا وہ بھی لو, کیونکہ وہ جانتا ہے گناہ گار اس کے پاس چاہے تھا گناہ نہ کرنے کا. باقی یہ ریپیریے زبانی اگر چاہے ہوتا تو کبھی سزا نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کبھی سزا نہیں کرتا جب تک اس کے پاس چاہے نہ ہو. فری گناہ سے بچنے کا موقع تھا, تیری عمر کے تیرے جیسے لوگ گناہ سے بچتے ہیں. آج بھی لوگ موجود ہیں جو اس واقعہ پر خودکشی نہیں کرتے, اس سے زیادہ کام پڑتے ہیں خودکشی نہیں کرتے. آج بھی لوگ موجود ہیں جو گناہ کی موجودگی میں گناہ سے بچ گئے. ہاں کرو. کسی کا وقت مقرر ہے ہاں تو پھر وہ خودکشی کیوں کرے گا, چاہے اس سے کتنے بھی کام ہوتے, ہیں چاہے کتنے بھی صدموں سے گزرے ہوئے ہاں اور خودکشی نہیں کرتا, ہاں. تو اس کا وقت مقرر جو موت ہے وہ یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں نا, یہ وہ سوال ہے جو وہ پوچھے, بات پھر سمجھ آئے گی. کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اس کے درمیان راز ہے, وہ مجھ سے جو پکارتا کیا ہے میں اسے کیا جواب دیتا ہوں. آپ وہ بات نہ پوچھو. آپ کو کہ فتویٰ کہاں جانا ہے, سزا ہونی ہے نہیں ہونی ہے, رعایت ہونی ہے, مجھے نہیں پتا. اتنا مجھے پتا ہے کہ ہم نے خودکشی نہیں کرنی, بس کافی ہے. کافر کدھر جا رہا ہے, دوزخ کدھر ہے کہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم نے نہیں جانا, جو مرضی ہم نہیں جانا. اب کیونکہ بڑے ہم پھر کوئی اور سے سفارش کر لیں گے, رو لیں گے, معافی مانگ لیں گے اللہ سے, وقت سے پہلے ہم ڈر جائیں گے. ہم نے کیا کرنا دوسرے میں جا کے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ سوال نہ کرو اللہ سے. مومن ہو کے مومن کے سوال کرو, تسلیم والے آدمی ہو کے تسلیمات کے سوال کرو. ماننے والا اسی بات سے بچا ہے. یہ سارے واقعات جو ہی پتہ ہوئے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جنت میں بھیجیں گے, انہوں نے کہا جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. کیا اس والا جواب ہوتا ہے. تو اب آپ جو ہے نا یہ دیکھو کہ آپ کا راستہ صحیح ہے اسلام, اس میں جو جو حکم ہے اس کو مانتے جاؤ, یا نہ مان سکو وہاں معافی مانگ لو, لپیٹ نہ لو. وزن اٹھا سکتے ہو تو لوگوں کو اٹھا لو, نہیں اٹھا سکتے تو آپ ہی عبادت کرتے جاؤ. زیادہ ہم کمزور ہیں, ہم کو اتنی کشتی بھی ہے کہ لوگ مسافروں کو لے جائیں, اپنی جان بچا دیں. ہاں جی کیا خودکشی والے کے لیے مغفرت کی دعا یہ مانگو, مسلمان ہو تو. ہاں
مسلمان ہو تو خودکشی کے لیے دعا مانگو اجازت اس کے معافی. کیونکہ اس کا اسلام بھی ہے نا، مسلمان بھی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے اولادیں بھی ہیں، ہو سکتا ہے. ہاں اور بولو، بلال صاحب بولے. ہاں بولو. کافی کا موقع ہے، کر لو. رحمت للعالمین. ہاں سر یہ ماننے والوں کے لیے ہے کہ نہ ماننے والے کے لیے ہے؟ اب یہ ٹائٹل ہے، آپ اس کو یوں سمجھو کہ انسان کا جہاں تک رحمت والا ہونا ہے، آپ سے زیادہ کوئی باعث رحمت نہیں ہے. رہ گیا اللہ، آگے اللہ کی ڈومین ہے، وہاں نہیں شامل. ہاں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں تمہارا دخل نہیں ہے. رینج دائی رینج وہاں تک رہو. آگے ہماری بھی چیزیں ہیں. ادھر مطلب اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ میں نے کائنات بنا دی اب تم ہی چلاؤ، نہ. اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب اعظم ہے، کہتے ہیں نمازیں پڑھو، سجدے کرو. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن تم بھی اپنے فرائض پورے کرو. روزے رکھائے گا، نمازیں پڑھائے گا، سجدے کرائے گا. کہتے ہیں سجدے صاحب جہاں کہو سجدے کر لو. اللہ تعالیٰ ہے وہ، اس کے پاس بڑی پاور ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پیغمبروں پر درود بھی بھیجتا ہے، اسلام بھی بھیجتا ہے. کہتا ہے وقت ہو کہ آپ ہی جاؤ، کائنات نہیں خراب کرنی. سب بجائے محبتیں بجائے، لیکن اپنی مرضی اول ہے، اتم ہے. اتم ذات کی اتم مرضی ہے خالق جو ہے. اسی کے خالق کو تم مخلوق کے حوالے سے نہ پہچاننا. رینج اور ہے، بات اور ہے. لئیے کیا بات ہے. اٹھو آپ لوگ، اٹھو. کیا حال ہے آپ کو؟ آپ لوگ خالد احمد کا جو آخری جملہ ہے، آخری جو 2 جملے ہیں یا ایک پورا جملہ ہے، جو ریویو لکھا ہے کتاب کا، اس میں جو آخری ایک جملہ ہے یا 2 جملے ہیں، وہ میں سوچی تھی پڑھنے کے لیے. اب یہ پڑھنا جی وہ آخری ایک جملہ، اب یہ پڑھنا نہیں، وہ میں اس کے حوالے سے کوئی سوال آ رہا ہے کیا جو انہوں نے لکھا ہے نا. کچھ سوال میں لکھ رہا ہوں کیا یہی کہتے کرے سوال. سر ان کو اصل میں جملہ پورا یاد نہیں ہے، ان کے ذہن میں سوال پاؤں ہو رہا ہے، بام ہو رہا ہے، خاص بام ہو رہا ہے. جب جملہ یاد نہیں سوال سے بام ہو رہا ہے. جملے کا مفہوم یاد. سوال بتاؤ. ہاں منت نہیں کا سوال کرے نا. اب یہ سوال تو کوئی نہیں کہ لاؤ ہوگی تو آپ لاؤ اس کا آخری فکر پڑ گئی. کیا سوال ہے پوچھو. ہاں بولو. ابھی تھوڑی دیر میں. ابھی بولنا تو روک دیا آپ نے. ایک دن میرے سے بات چیت طے کرنا کبھی ان شاء اللہ بات نہیں بن سکوں. ماننا اور پوچھنا یہ تو بات کی ہے. ایسا مانتا جاؤں گا، میں بتا جاؤں گا، واقف نہیں بنوں. آپ کیا فکر ہے بولو. واقف نہیں. تو میرے بارے فکر ہے، تمہارے بارے فکر ہے کوئی؟ جی اب کیا فکر ہے؟ کیا آپ دعا کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ ہاں، وہی تو مجھے پورا یاد ہے. پھر یاد نہیں، سوال کیا بنا؟ لازم نہیں کرو آپ ابھی. پھر یہاں پر ہماری سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے ہاں بولو. آپ سے ہم لوگ جانتے ہیں تو مدد کرو. آپ بتاؤ. یاد نہیں، مجھے بھی وہ سینٹینس یاد ہے. ہاں سر آپ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں نہیں بول سکتی. ڈر تو نہیں لگتا. ڈر لگ گیا ہے. جھوٹے آدمی ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ سچے کو نہیں ڈرتا. نہیں مجھے لگا ہے. نہیں کوئی بات میں کوئی بے تکلف فکر ہوگا. پھر تکلف نہیں ہے سر. مجھے یاد ہے تھوڑا. ہاں بولو.
may he grow into the stage ہاں that we are waiting for. that we wait Let us for pray. ہاں these times of doctrinal bigotry. ہاں بولو سوال بولو جو سوال ہے بولو سچی کو سوال بولو دم میں محبت کر دو سب کا بولو ہٹ جائیں گے گھر ہاں بولو بولے یہ آپ کی بات نہیں ہے، جملہ نہیں بن رہا ہے. ہاں جو بندہ کو بلاؤ اچھا پڑھ لو تجھے نہ پڑھنا دل نہ پڑھنا چلو بولو یہ کہ لیٹ اس آل چھوڑ دو نا اس کو چھوڑ. پوچھو کہ آپ نے پڑھ لیا سوال کرنا وہ جو کہتے ہیں کہ let us all pray that he grows into the sage we all waiting for. یہ یہاں بھی کچھ اٹک گئی تھی میں کیا بندہ کہ ایگزیکٹلی ایک طرف تو وہ شروع میں کچھ کے اوپر سوال کریے کالے پہ سوال کریے ہاں جی جس کے جواب اسے دینا ہے آپ اس کو بلاؤ نہیں یہ سوال نہیں ہے کہ ہاں. اس کو بلائیں، مطلب انہوں نے جو اس طرح کی بات کیوں کہی ہے؟ ہاں. مجھے پوچھی لکھیے اب بولو مجھے کیسے؟ نہیں پوچھا آپ نے پوچھا کیا بتاؤ سوال کیا ہوا اسی کو لکھا ہے سر ہاں خدا کی بدی انسان بن جائے کبھی سے بن جاؤ جو دن بعد کر جاؤ کر ملا آخری عمر تک بندہ پریشان ہی ہے ہاں جو دن میں بات کر دو آپ نے پہلے جو بات کہی اس کے بعد پھر اب سوال آپ کرو آپ کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتی سر. نہیں میں کہہ رہا ہوں بولو ہاں بولو اب میں کہہ رہا ہوں سب نہیں کہہ رہا ہوں بولو یہ بھی بھی میں 50,000 سال سے کہ بولو جس دل میں بات ہے اب بولو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو سیج کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اچھا جی پھر تو وہ اخبار میں اس طرح نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں تو ان کو بہت بہت اچھا ریویو لکھا ہے. نہیں بس ایک بات ذہن میں آئی تھی پر آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ فیملیئر نہیں ہوتا. میں کیا تھا آپ کو سوال کیا بنا آپ نے مذاکر صاحب کس بات سے سوال بنا دو نہیں آپ بناؤ یہ پھر نکل بھی کریں میں آپ کی بات نہیں کرتا نہیں سر یہ بات نہیں. ہاں کیا ہے بس میرا ایک اسٹیٹمنٹ تھا سوال کیا اسٹیٹمنٹ کیا باقی بات آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھو جائے بے تکلفی وہ کہتا ہے کہ سیج بنے گا اور میں کہتی ہوں سیج بنا ہوا ہے اور سیج کہتا ہے تو جھوٹ بول رہی ہے بے تکلفی ہے بے تکلفی مت کرو آپ اس بات سے بولو اپنے قلم سے لکھو اس کی ترجیح نہ کرو اس بیچارے نے جو کچھ لکھا وہ ٹھیک لکھا جو آپ کو خیال ہے اس کو میں کہتی ہوں جو وہ تو کہتا ہے نا ڈیولپ ہوگا میں اس اگلے اسٹیج کہہ رہی ہوں آپ کو سمجھا رہے بلا سر کیا بات ہے ہاں نہیں سمجھا انڈیویجول ویو ہے نا اب ایک انڈیویجول کی دقت کیا ہے کسی اور ویو کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنا ویو یہ کرو گے تو اس کا بھی توڑ دو گے آپ نے ٹوٹ جائے گا مجھے اس بات سے اعتراض ہے سیج مانے اس سے اعتراض نہیں ہے اس کو توڑ رہی ہے انڈیپینڈنٹ سوال بناؤ لازم بات سمجھے نا انڈیپینڈنٹ سوال بناؤ کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سیج ہے وہ تو آپ کے یہاں پر بیٹھنے کا مطلب یہی ہے یہ کیا کرنا چاہتی ہے نئی بات اس کی بات کو توڑ دی ہے
توڑتی نہیں ہوں ہاں۔ اسے، وہ تو میں سوچتی پھر؟ ہوں بہت اچھا آرٹ ہے۔ پھر کیا ہے؟ اس سے آگے کی بات کر رہی ہے تو پیچھے کی بات کر رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کیا حوالے سے بات کیا آپ نے؟ بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ بتاؤ، چنائی سے بولو، بولو، ہاں بولو، بولو بولو، بولے گا نا، ڈرتے ہو مجھ سے؟ کیا بات کر رہی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی واقعی، ہاں بولو، کیا کر دو؟ جتنی سی گفتگو ہوئی ہے، جو میرے پلے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شاید ابھی اسٹیٹ کو سوچ ہی رہے ہیں، بولو، ہاں ہاں، جس نے لکھا ہے، جبکہ بات یہاں ہوئی پڑی ہے۔ بات جہاں ہوئی پڑی ہے، اس میں کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اختلاف ہے کہ شاید ان کو اس سے کوئی خلاف ہے، اس سے کوئی خلاف ہے؟ ہاں، یہ اعتراض میرے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کا مطلب کا فرق ہے، جس لیول کی بات وہ سوچ رہا ہے اس لیول کا تمہارا خیال نہیں ہے۔ تم 4 بندے تھے، 4.5 آدمی، 3 ناگے تھے، 25 جھوٹ، ٹھکانا مانتے کو نہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے خدا کرے واضح صاحب کو محفلوں سے نجات ملے اور آپس سے نجات ملے، نہیں بات سمجھے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم محفل سے نکلو اپنے اصلی کام کو، وہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھے؟ گھنٹے نکال رہے بات کرو، بات کیا ہے؟ تعریف سے تمہیں خوشی ہونا، میں اس بات سے خوش ہونا ہے کہ تم کوئی قابل تعریف بن جاؤ۔ آپ ہی بتا دیں، منہ پہ تعریف کرتے رہتے ہو، ساری عمر سمجھاتا جا رہا ہوں۔ میرے خیال میں 4 بار لکھ کے بتایا، یاد ہے آپ کو کہ میں تعریف سننے والا آدمی نہیں ہوں، اور بے تکلف نہ ہونا، پھر تبھی سوال ٹوٹا۔ یہ میرے شعبہ نہیں ہے کہ سیج بن جاؤ کہ نہ بن جاؤ، کہ والے میں کچھ ہمیں فالوئنگ بنانی ہے کہ نہیں بنانی، قطعاً شعبہ نہیں ہے فی الحال۔ میں جو بھائی یہ وقت گزارنا تھوڑی دیر کے لیے، بھوک کے بغیر کھانا کھا لینا، اس سے ڈرتے ہو؟ وہ کھانا پکا دیے کھا لیتے، اور ایمانداری کی بات کر رہا ہوں، ایمانداری کی بات، بھوک نہیں رہتی بعض اوقات، چل کھاتا کھا جیسی بھی ہو تو کھا جاؤ، یہ میں کرتا ہوں۔ راضی رہنا بھی جانتا ہوں، راضی کرنا بھی جانتا ہوں۔ راضی کب رہتا ہے انسان؟ ناپسندیدہ بات ہو تو راضی ہو، راضی کرتا کب ہے؟ اس کی بات پسند نہیں تب بھی۔ تو یہ ایک بات جانتا ہوں، سیج کا راستہ، سیج کی تعریف اتر رہی ہے۔ سیج جو ہے، سیج از دا سیج آف ٹمارو، ٹوڈے کا سیج کوئی نہیں ہوتا، آج کا سیج سیج نہیں ہے۔ پیغمبر جو ہے بندے بنائے جاتے ہیں، سیجز جو ہیں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ پیغمبر یوں مطلب پرفیکشن کے اندر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ رینج ہے، یہ کتاب ہے، یہ رسول ہے، یہ تیرا آل ٹائم ٹو کم رینج ہے، اور اس کے اندر واقعات ہے اللہ کا۔ باقی رہ گئے سیج، جس کو وہ یہ بولتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ کے علم کے حوالے سے، سیج کا مطلب ہے دا ٹائمز جو موجود ہیں، وقت جو چاہ رہا ہے، اس وقت کو اسٹریٹ جانے سے روکنے کے لیے تیرے پاس کوئی تدارک علم ہونا چاہیے اور تدارک عمل ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل ڈیولپ کرو کہ تدارک ہو جائے، ایسا علم بیان کرو کہ تدارک ہو جائے، تو یو آر گروئنگ انٹو اے سیج اور یو ول نیور بی اے سیج۔ اب بہتر ہے خدا کرے کہ ہم ہوتے ہی رہیں اور ہوئے کبھی نہ، یہ ڈیولپمنٹ کی بات ہے۔ کہ جو حاصل کر لیا کہ حاصل کچھ نہیں کیا، کیوں کہ سفر میں ہوں، تو سفر میں ہونا بڑی بات ہے۔ باقی آپ سے میرے خیال اتنی بات کافی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ 25,000 سال سے تعلق ہے آپ کا، اب تعریف آپ کرو گے تو پھر آپ تو کوئی بات نہیں کریں۔ جہاں سیج ہوا پڑا تو سیج میں تو نہیں مانتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی مجھے سیج کہو گے، آپ کہو گے تو میرے خیال ہے میرے ساتھ بڑی سخت جاتی کی بات ہے۔ سیج حکم لو تو جاؤ، سیج کہہ رہے ہیں نا، مطلب وہ سیج جسے بار بار میں نے کہا میں لفظ پیر نہیں استعمال کرتا، تو کہتے مطلب مرشد آپ ہمارے، میں مرید ہوں، تو پھر میں تو یہ بات نہیں کرتا۔ مرید اور مرشد کا تعلق جو ہے نا، وہ پھر زندگی میں ایک دفعہ ہے، عرس سے بلاؤں گا آپ کو، عرس ہوتے نا، آپ تو عرس کریں گے، پھر آپ کو بلائیں گے، وہ اور بات ہے۔ یہ اور قسم کی کمیونیکیشن ہو رہا ہے، یہاں نہ آپ کو مرید کہا، نہ آپ نے آپ کو پیر کہا،
نہ خلیفہ کہا، نہ کلندر کا، نہ غوث کا، نہ قطب کا، نہ ابدال کا، نہ کوئی فنا فلہ کا، نہ بقا بلّہ کا، نہ فنا رسول کا، کچھ بھی نہیں کہا میں نے. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور یہی باتیں. اور میرا خیال ہے کہ کسی نے آج تک یہ منہ پہ بات نہیں کی ہے میرے ساتھ کہ ہم آپ کو سیج سمجھتے ہیں، تو جھوٹ سمجھتے ہو، آپ غلط سمجھتے ہو. میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے. اب ایسے آپ کو پیر سمجھتے ہیں، اور پیر آپ مرنے کے بعد مریں گے اور تم مرید بن جانا اپنے مرنے کے بعد. میں یہ رشتہ بتانا ہی نہیں چاہتا، چاہے رشتہ یہی ہو. مگر دیکھیں اتنی بات نہیں ہوگی. ایک آدمی تھا شاعر، تو نام اس کا آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کبھی کوئی داد دے نا شعر کے اوپر تو شعر کرنا بند کر دیتے. جب آپ سمجھے نہیں ہو تو مطلب میرے شعر سن کے داد دی تو تم نے کیا سمجھا؟ It will take time to understand it. داد یہ نہیں ہے کہ آپ داد دے دو تو سمجھو بات کو. تو رشتہ کیا بنے گا؟ جب تم میں سے یا ہم میں سے کسی کا خاتمہ ہوگا پھر رشتہ پتہ چلے. سیج کیا ہوتا ہے تو کیا نہیں ہوتا. تو یہ جو سیج کا جو نا بزرگ علی جناب تابع دار برخوردار ارشاد کرتا ہے یا حکم کرتا ہے، اب آپ کو سیج سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی باتیں، چھوٹے درجے کی باتیں. ہم یہاں سیج سمجھتے ہیں کہ دس از دا سیج. یہ کیا سیج ہے؟ سیج کی کل کارروائی 4 آدمی تھے، 4 عورتیں. یہ سمجھا آپ نے؟ آپ سیج سمجھتے، انسان نہیں سمجھتے، منہ کی تعریفیں کرتے ہو. اچھا سوال بند کیوں ہوتا ہے جب میں نے کہا تھا کہ تلک میں کرو؟ بندوں کہتے نا ہوا تھا. میں تعریف کا شعبہ آپ سے بند کر دیا ہمیشہ کے لیے. اچھا آپ بھی توبہ کر لو، میرے منہ کی تعریف نہ کرنا. اگر تم نے تعریف کر دی میں چھوڑ کے چل جاؤں گا. یہ ایک جگہ ہے یہاں پر آپ کے قریب رہتے ہیں، وہ اس کو بند کرو. یہ ضرور سنس ہے. یہ جہاں